السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا إلى الخلق كافة، وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني قرآنا عربيا غير ذي عوج في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الحمد لله الذي جعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر مجاہد رسول صاحب ہاشمی قریشی دامت برکاتہم العالیہ، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملہ اراکین اور بڑی خوبصورت نام سے کام کرنے والی تنظیم تحریک حی علی الفلاح کے جملہ معزز محترم نوجوان اراکین، اس عظیم الشان اور تاریخی جامع مسجد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ انتظامیہ جو حضرت قبلہ پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد انور قریشی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سرپرستی آپ کی محبتوں اور آپ کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے، انتظامیہ بھی اور جملہ مدارس جو کام کر رہے ہیں، ان کے جو ذمہ دار یہاں تشریف فرما ہیں،
اور آج کی اس بزم کی زینت بننے والے آپ تمام معزز محترم حاضرین و سامعین اور وہ ناظرین بھی جو آپ کی محبتوں سے ہماری اس محفل کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ جملہ منتظمین کی اس محبت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پنڈادن خان اور قریب و نزدیک و دور سے جتنے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر سننے کا یہ ذوق تا قیامت سلامت رکھے، اور رب کائنات سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی خوشی ہوئی ہے، حضرت صاحب سے تعارف تو بہت پہلے تھا، قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی دامت برکاتہم سے، لیکن آج ان کے جو ایک ادارہ دیکھا ہے اور دو کا سنا ہے، الحمدللہ بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی، اور عالم اسلام کی اس وقت جو تعلیمی اور علمی اور تحقیق کے حوالے سے جو تحریکیں ہیں، ان میں سے ایک عظیم تحریک آستانہ عالیہ بحیرہ شریف جامعہ محمدیہ غوثیہ کے ساتھ یہ جو وابستگی کا سلسلہ ہے، الحمدللہ پورے عالم اسلام میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ترقی برکت عطا فرمائے، پڑھنے والوں کو علم نافع عطا فرمائے، اور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ضیاء اور روشنی سے اللہ تعالیٰ سب کے سینے مربر اور روشن فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کی مبارک تقریب کا خصوصی حوالہ تو ربیع الاول شریف کی مبارک نسبت سے ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی بھی حوالہ ایمان والوں کی کسی بھی سلسلے میں جو محفل منعقد ہو یا مجلس منعقد ہو اس میں شامل نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ یعنی حضور کی زندگی کو نکالیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس، حضور کو نکال دیں تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ قرآن خود حضور کی مبارک سیرت کا متن قرآن ہے، حضور کی سیرت کی شرح حدیث ہے، حضور کی سیرت طیبہ کی اگر فقہی مسائل جاننا چاہیں تو پوری فقہ ہے، اور اگر آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف مسائل میں دلائل کی ضرورت ہو تو دلائل اصول فقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے علوم پر جس مسلمان نے 14 صدیوں میں لکھا ہے، جس زبان میں لکھا ہے، کوئی زبان ایسی نہیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں کہ مسلم عالم اور مفکر نے لکھی ہو اور محمد عربی کی زندگی کا کوئی حصہ اس میں شامل نہ ہو، یا جز ہوگا یا تفصیل ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو نکالیں تو ہمارے پاس قرآن بھی نہیں بچتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے انہو لذکر اللہ کا ولقومک، حضور یہ آپ کی باتیں ہیں، آپ کے غلاموں کی باتیں، آپ کی قوم کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا پہلا مآخذ قرآن ہے، پہلا مصدر قرآن ہے، بلکہ قرآن پورے کا پورا حضور علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگر کسی کو یہ سوال ذہن میں آئے کہ قرآن پورا کیسے ذکر ہے، تو حاضرین محترم یہاں تو علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، جامعہ محمدیہ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر احباب الحمدللہ بڑے پڑھا لکھا مجمع ہے۔ تو قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو ہے اس کے سمجھنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی مضمون ہو، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے میلاد بیان فرمایا ہو سورۃ مریم کی صورت میں، یا سورۃ قصص کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے میلاد بیان فرمایا ہو اپنی شان کے مطابق، یا وہ کوئی بھی اور کسی نبی کا، کسی امت کا، اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا کوئی بھی تذکرہ ہو، ہمارے لیے قرآن فہمی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، یہاں سے ہمارا پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، وہ تو ساری دنیا اس کی ہے، وہ تو خالق ہے۔ کلام اللہ کا ہے تو مکی مدنی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حضور کی زندگی کا باب کھلے گا، پھر قرآن کا دروازہ کھلے گا۔ آپ پہلے دیکھیں کہ یہ سورت اتری کہاں ہے، اور جب مکہ طے ہو جائے گا پھر بھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا۔ مکہ کی ایک ایک گلی میں جھانکیں گے، ایک پہاڑی پر چڑھیں گے، دوسری پہاڑی پہ چڑھیں گے، ایک غار میں دیکھیں گے، دوسری میں دیکھیں گے۔ یہ غار ہرا میں اتری آیت یا غار ثور میں اتری ہے؟ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے یا یہ لا تحزن ان اللہ معنا ہے؟ یہ کون سی صورت ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ تو لہٰذا مکہ کے بعد آپ ایک ایک گلی میں حضور کے ساتھ چلیں گے تو پھر قرآن آپ کو روشنی عطا فرمائے۔
ایک ایک پتھر پہ آپ حضور کے ساتھ ہوں گے، ایک ایک سفر میں حضور کے ساتھ ہوں گے، مکہ کی پہاڑیوں میں آپ حضور کے ساتھ ہوں گے، آپ اوقاز کے میلے میں حضور کے ساتھ ہوں گے، آپ بیعت عقبہ اولیٰ میں حضور غلاموں کو بیعت فرما رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی آپ اسد بن زرارہ کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے خود کو پائیں گے۔ لہٰذا قرآن کریم کا کوئی حصہ چاہے اس میں موضوع کچھ بھی ہو، جب تک آپ شان نزول طے نہیں کرتے اس وقت تک آپ اس کے معنی و مفہوم کو طے نہیں کرتے۔ شان نزول میں پہلی چیز تو مکی مدنی ہے، اس لیے وہ صورتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ باقی تو پھر آپ علوم کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو مزید تفصیل بتاتے ہیں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بات مکی مدنی پہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ سردیوں کا موسم تھا جب آیت اتری یا گرمیوں کا موسم تھا۔ یہ سفری یہ یعنی شتائی آیت ہے، یہ سردیوں میں اترنے والا حصہ قرآن ہے یا گرمیوں میں اترنے والا حصہ قرآن، اور پھر طے ہو گیا یہ گرمیوں میں اترا یا سردیوں میں اترا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات کو اترا ہے یا دن کو اترا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کے سائے جو ہیں وہ حضور کی مبارک ذات کے بوسے لے رہے تھے یا جن دن کی کرنیں حضور کو چوم رہی تھی۔ وقت کون سا تھا؟ وقت دن اور رات بھی طے ہو گیا، موسم بھی طے ہو گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اس وقت سفر میں تھے یا حضر میں تھے؟ آپ مکی صورت تو ہے، لیکن کیا مکہ میں اتری ہے یا سورۃ انعام کی طرح کسی سفر میں اتری ہے اور چاندنی رات میں اتری ہے؟ اور تو اور جس اونٹنی پر قرآن اترا ہے حضور کے غلاموں نے اس اونٹنی کو ضائع نہیں ہونے دیا، اسے گم نہیں ہونے دیا، اس کا کوئی پل ضائع نہیں ہونے دیا۔ پوری اونٹنی قصوہ اونٹنی غلاموں نے محفوظ کر رکھی ہے، کیونکہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے۔ حضور کی 25 گھوڑوں اور 8 اونٹنیوں اور اونٹوں میں سے اور 2 خچروں اور 1 یا 2 دراز گوشوں میں سے، یعنی 36 یا 37 معروف سواریاں جن پر حضور نے سفر فرمایا، ان میں واحد اونٹنی جس پر قرآن اترتا رہا ہے، اللہ کی وحی اترتی رہی، اس کا نام ہے قصوہ۔ تو قصوہ کو جب غلاموں نے سانبھ رکھا ہے تو حضور کا کوئی پل وہ کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ قصوہ محفوظ ہے، قصوہ کا ایک ایک سفر محفوظ ہے۔ پہلا سفر حضور نے فرمایا قصوہ پر کب فرمایا، وقت کیا تھا، دن کون سا تھا، اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ اس سواری پہ دوسرا سوار کون ہوا، پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ پیر کا دن ہے، 3 راتیں غار ثور میں گزار چکے ہیں، صبح کا وقت ہے سحری کا، اس وقت حضور قصوہ پر پہلی دفعہ سوار ہوئے اور دوسرے آپ کے ردیف تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 3 راتیں گزار کے چلے ہیں۔ اس اونٹنی کو سانبھ رکھا ہے کیونکہ یہ عام اونٹنی نہیں، انہا معمورۃ من اللہ۔ کتنی دفعہ حضور نے فرمایا خلو یا فرمایا دعو، چھوڑ دو، یا فرمایا خلو کے لفظ یا دعو کے لفظ، فرمایا میری ناقہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا معمورۃ من اللہ، دعوہا فانہا معمورۃ من اللہ، خلوہا فانہا معمورۃ من اللہ۔ یہی پہلا سفر ہے جب قباء کی بستی پہنچتے ہیں حضور 8ویں دن، 1 ربیع الاول سے روانہ ہوئے صبح کے وقت، اور 8 ربیع الاول کو پھر وہاں بھی پیر کا دن تھا، یہاں بھی پیر کا دن ہے جب تشریف لائے، 8واں دن پھر پیر تھا، آپ تشریف فرما ہوئے۔ 14 دن آپ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ پہلے حضور کے میزبان قباء کی بستی میں، اور دوسرے میزبان حضرت زید بن خیثمہ، وہ حضور کے مہمان نہیں تھے، حضور کے غلاموں کے میزبان تھے، یعنی جو صحابہ اکرام تشریف لائے وہ اکثریت حضرت سعد کے گھر میں ٹھہرے، وہ بھی قباء کی بستی میں تھا۔ تو کلثوم عربی میں مردانہ نام ہے، زنانہ نام نہیں ہے۔ کلثوم زنانہ نام ہے، کلثوم مردوں کا نام۔ تو حضور کے پہلے صحابی جن کو شرف میزبانی عطا ہوا کلثوم بن ہدم ہے رضی اللہ عنہ۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ تشریف لائے ہیں تو کرم فرمائیے نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد کی بنیادیں بھی کرم فرمائیے کہ آپ نشاندہی فرما لیں تاکہ ہم یہاں مسجد تعمیر کر لیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا اونٹنی بیٹھی ہے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جائیں اونٹنی پہ بیٹھ جائیں، اونٹنی بتائے گی کہ کہاں مسجد بنانی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر بیٹھے، اونٹنی ہلی تو صحیح لیکن اٹھی نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے حکم فرمایا، وہ تشریف لائے، وہ سوار ہوئے تھے، اونٹنی تھوڑی سی ہلی لیکن اٹھی نہیں۔ پھر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو 6-7 دن بعد مدینہ سے حضور کے بعد پہنچے تھے قباء کی بستی، تو حضور نے انہیں حکم فرمایا، وہ جب سوار ہوئے تو پہلے ہلی اونٹنی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہوئی تو حضور نے فرمایا اس کی جو مہار ہے اسے کھلا چھوڑ، مہار کو کھلا ڈھیلا چھوڑ دیا۔
تو اونٹنی نے 2-3 چکر لگائے، پھر ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا یہ مسجد کا مقام ہے، اللہ کے حکم سے اونٹنی نے اس کی نشاندہی کی۔ تو جس کی اونٹنی پر وحی اتر رہی ہے تو وہ اونٹنی کیوں نہ سانبھی جائے؟ تو آپ اونٹنی کو نہیں چھوڑ سکتے، حضور کی مبارک زندگی تو دور کی بات ہے، اس کے بغیر کیسے آپ قرآن سمجھیں گے؟ اس اونٹنی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد اونٹنی نے مسجد نبوی کی نشاندہی بھی اونٹنی نے کی ہے۔ حضور کے میزبان رسول جو مدینہ طیبہ میں تھے ابو ایوب انصاری، ان کے گھر کی نشاندہی بھی اس نے کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں جا کے بیٹھ گئی ہے، صحابہ کہتے ہیں حل حل، اٹھو اٹھو، حضور فرماتے ہیں ما حل حل فإنها مأمورة من اللہ، فرمایا اسے آگے نہیں جائے گی، یہیں پہ احرام کھلے گا، یہیں پہ جانور ذبح ہوں گے۔ اس اونٹنی نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے کہ اس کے آگے اس سال ہم نے نہیں جانا۔ اور پھر اور کئی مواقع ہیں جس پر اونٹنی نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اونٹنی کی مہار پکڑنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اس میں گرامی بھی ہے، یعنی وہ اونٹنی ہے کہ جس کی مہار حضرت جبریل نے پکڑی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی حفاظت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کا پہلا دروازہ ہی محمد عربی کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کی زندگی نہیں سمجھتے تو قرآن اپنا گھونگھٹ نہیں کھولتا کسی کے سامنے، قرآن اپنا دروازہ نہیں کھولتا۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں حضور کا ذکر وہاں تو ہے جہاں آپ کا نام ہے، لیکن باقی آیتیں جو دیگر امتوں کا ذکر کر رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کتنے رسولوں کے تذکرے فرمائے۔ تو ہر رسول کا تذکرہ بھی اس وقت آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ شان نزول دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنے محبوب کو حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں سنایا ہے۔ جب آپ سوچیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ کی آیتیں اس موقع پر کیوں اتری ہیں اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر، اس وقت تک آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب حضور علیہ السلام کی زندگی کھلے گی تو آیتوں کا مقصد سمجھ آئے گا، مقصد سمجھ آئے گا تو ان کا مفہوم اور ان کی جو معنی و معارف ہیں آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں۔ تو حاضرین محترم، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پہلا مصدر خود قرآن ہے، پہلا ماخذ خود قرآن ہے۔ اور پھر آپ کی زندگی کی آپ جنگیں جتنی دیکھ لیں، سورۃ انفال پڑھیں تو آپ کو بدر کا ذکر سنائے گی، آگے توبہ پڑھیں تو آپ تبوک میں حضور کے ساتھ ہوں گے، احزاب پڑھیں تو آپ خندق میں حضور کے ساتھ ہوں گے، آپ تبوک کے کچھ دیگر آیات پڑھیں تو حجۃ الوداع کے کئی احکامات آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو قرآن کریم انسان کے سامنے صراحتاً بھی کھولتا ہے، کنایتاً بھی کھولتا ہے، اور شان نزول تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے، قرآن کریم نے جو فرمایا ہے نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو قیامت تک کا کوئی شخص کہہ سکتا تھا اگر حضور کی زندگی میرے سامنے موجود ہوتی تو پھر ہی میں نمونہ سمجھتا، اگر محفوظ رہو ہمارے سامنے حضور کی زندگی ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو کر موجود نہ ہوتی تو پھر تو ہم سب معذور تھے اور ہمارا عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا تھا کہ چلو آپ کو حضور کی زندگی کا پتہ نہیں چلا، لہٰذا آپ جس انداز میں بھی جیتے رہے ہیں یا آپ کی مرضی ہے، چونکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ یا نمونہ موجود تو تھا، اس پر یقین نہیں تھا، اس کی استنادی حیثیت ایسی نہیں تھی، اتھینٹسٹی ایسی نہیں تھی کہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ نے پہلے محبوب کی پوری زندگی محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا ہے، پھر ہمیں مکلف فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی گنجائش سے بڑھ کر اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، یہ قرآن کا اصول ہے۔ لہٰذا اگر ہم کہیں حضور کی زندگی موجود نہیں ہے تو پھر ہم عمل کس پہ کریں؟ تو اللہ نے عمل کا حکم بعد میں فرمایا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اعلان پہلے فرمایا۔ وہ جو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہے وہ صرف قرآن کے لفظ نہیں ہے، قرآن کا معنی بھی ہے، اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی حضور کی زندگی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے قلب اطہر پر یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ اس کی تبیین و تشریح اور توضیح فرمائیں، یعنی لفظ رب کے ہیں اتارے ہوئے، لیکن لفظوں کا معنی محمد عربی نے متعین فرمانا ہے۔ صلاۃ کا معنی آپ کسی لغت کی کتاب میں اٹھائیں، نماز کا یہ طریقہ آپ کو کہیں ملتا ہے جو حضور علیہ السلام نے متعین فرمایا؟ اور حضور نے پھر اپنے سب سے پہلی صف میں حضور کس کو کھڑا فرماتے تھے؟ اولو الاحلام والنہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے قریب کون کھڑے ہوں؟ فرمایا جو صاحبان عقل و فہم،
جن کا شعور بھی کمال ہو اور جن کا مشاہدہ بھی کمال ہو، دیکھتے بھی بڑے کینلی ہوں، بڑے مائنیوٹلی ہوں، بڑی توجہ سے، انہماک سے، بڑی باریک بینی سے دیکھنے والے ہوں، اور جو دیکھتے ہوں اسے اپنے دل کی تختی پہ محفوظ کر سکتے ہوں، اور جسے محفوظ کر سکتے ہوں اسے اپنے عمل کا حصہ بنا سکتے ہوں، اور جسے عمل کا حصہ بنا سکتے ہوں انہیں اپنے عمل اور اپنے دل کی تختی سے اٹھا کر اگلوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہیں اولو الاحلام والنہی۔ پہلی صف میں پہلے مردوں کی صفیں ہیں، پھر بچوں کی صفیں ہیں، پھر عورتوں کی صفیں ہیں، لیکن ان میں پھر ایک تخصیص ہے۔ آپ امام ابو جعفر طحاوی کو پڑھیں شرح معانی الآثار میں، یا سیاہ ستہ میں دیکھیں، بہت سی حدیث ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے سامنے کون کھڑے ہوں، پورا عنوان باندھے ہیں محدثین نے، اولو الاحلام والنہی، کیونکہ ہر بندے کا مشاہدہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مشاہدے کے بعد فہم بھی، انالیٹیکل ایبیلٹی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی کہ چیزوں کو دیکھ کر صحیح نتائج اخذ کر سکے۔ اس لیے آپ نے ان ہستیوں کو، خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، کثیر الملازمہ صحابی ہیں، انہیں حضور نے اپنے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نے نماز کے فرض یاد نہیں کروائے کسی غلام کو۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جیسے مجھے دیکھو ویسے نماز پڑھنی ہے، لہذا حالت نماز میں بھی غلاموں کی آنکھوں کا قبلہ محمد عربی کی ذات تھی، آنکھوں کا قبلہ حضور کی ذات کرا۔ جب حالت نماز میں بھی حضور کو دیکھنا ہے تو پھر اور کون سا وقت ہے جب آنکھ ادھر ادھر کرنے کی اجازت ہوگی؟ ڈائیورٹ کہیں نہیں کر سکتے۔ حضور تمام توجہات کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور نے چیزیں یاد نہیں کروائیں کہ یہ فرض ہیں، یہ واجب ہیں، ایسے رکوع کر لینا، ایسے سجدہ کر لینا، اس انداز میں جلسہ ہے، اس میں جلسہ استراحت ہے، یہ رکوع ہے، یہ قومہ ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، حضور نے فرمایا رأیتمونی کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھو گے ویسا کرنا۔ اور چونکہ جب تک حضور دنیا میں تشریف فرما رہے اس وقت تک حضور کے ہر حکم کا، حضور کی ہر سنت کے تبدیل ہونے کا آپشن اور امکان آخری پل تک موجود تھا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها۔ حضور علیہ السلام کے کئی افعال ہیں، کئی اعمال ہیں، کئی احوال ہیں، پہلے حضور کی ترجیح کوئی اور تھی، پھر حضور کی ترجیح کوئی اور ہے۔ یعنی یہ جتنے فقہی ہمارے اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان، صحابہ کی روایات ہیں، اس میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑنا بھی احادیث سے ثابت ہے، ہاتھ باندھنا بھی احادیث سے ثابت ہے، اوپر باندھنا بھی احادیث سے ثابت ہے، ناف کے اوپر باندھنا بھی، ناف کے نیچے باندھنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ سارے حضور ہی کے اعمال ہیں، حضور ہی کی سنتیں ہیں، لہذا حضور کو ایک دن دیکھ کے گھر نہیں چلے جانا، آخری دن تک ہر نماز میں ایسے دیکھنا ہے جیسے پہلی نماز میں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کوئی انداز تبدیل ہو گیا، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک جو اصول ہے، ضابطہ ہے، یا آپ کا جو معیار ہے اور سٹینڈرڈ ہے، اس پر ڈینیل براؤن ہمارا آج کل کنٹمپرری ایک بہت بڑا مستشرق ہے، میں نے اس کتاب کا جواب بھی لکھا ہے جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، تو اس نے ایک اعتراف کیا ہے، اس نے کہا کہ تمام ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جو اصول ہے وہ سمجھ میں آنے والا بھی ہے اور بہت حوالوں سے وہ فیصلہ کن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جب اقوال لیں گے تو ہم اس کا قول لیں گے جنہیں حضور اپنے قریب صف میں کھڑا کیا کرتے تھے، اولو الاحلام والنہی۔ حضور نے جنہیں قریب کیا ہے ہم اپنی فقہ میں بھی انہی کو اپنے قریب کریں گے اور خود انہی کے قریب، کیونکہ ظاہر ہے حضور علیہ السلام نے جن پر اعتماد فرمایا، انٹرسٹ کیا، ان کے فہم پر بھی، ان کے شعور پر بھی، ان کی توجہ پر بھی، چونکہ جب آپ نے ہر چیز دیکھ کر سیکھنی ہے تو اگر آپ نے کوئی لمحہ مس کر دیا تو پھر آپ کا وہ علم مس ہو گیا آپ سے۔ تو اس لیے وہ ہستیاں حضور اپنے قریب کھڑا کرتے تھے کہ جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے، نظر بھی حضور کی ذات میں گم ہوتی تھی اور اپنا دل کی تختی پر بھی حضور علیہ السلام کے مبارک گویا خیال ہی کندہ ہوتا، تختی دل دی اتے لکھے صورت نقش سجن دے، دھوتے دور نہ ہوں دے ہرگز ڈونگھے اکھر من دے۔ ہم نے محبوب کو لکھا نہیں، اور جب لکھا ہے تو عام تختی پر نہیں لکھا، دل کی تختی پر لکھا ہے، وہاں بھی لکھا نہیں ہے، وہاں بھی کندہ کیا ہے، وہاں بھی کندہ کیا ہے۔ اگر باہر تختی ہوتی تو کوئی مٹا سکتا تھا، تختی بھی اندر ہے، مٹائی نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی اندر پہنچ بھی جائے تو وہاں بھی نہیں مٹا سکتا کیونکہ اندر بھی پتھر کی طرح کندہ ہے۔
تختی دل دی اتے لکھے صورت نقش سجن دے دھوتے دور نہ ہوں دے ہرگز ڈونگھے اکھر من دے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے اس انداز میں حضور کو دیکھا ہے، لہٰذا حضور کے یہ غلاموں کی محبت یہ خود اس قدرت کا انتظام ہے جو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اعلان فرما رہی ہے۔ یہ اسی اہتمام کو حضور فرماتے ہیں سب کام رب کرتا ہے لیکن ہوتے زمین پہ ہیں، اسباب سارے یہیں تیار ہوتے ہیں، خیر کے اسباب بھی زمین پہ بنتے ہیں، شر کے اسباب بھی زمین پہ بنتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی حفاظت کا سارا انتظام اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو عملی صورت میں کائنات کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے محبوب کے غلاموں کی آنکھوں، ان کے قلوب و اذہان کی اس پاکیزگی کو، ان کے اس انہماک کو، ان کی اس سنجیدگی کو، ان کی اس حساسیت کو، ان کے اس مشاہدہ کو اور ان کی انالیٹیکل ایبیلٹی کو رب کائنات نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے، اور یہ ہستیاں جو اللہ کی قدرت کے اس انتظام کی عملی شکل میں استعمال ہوئی ہیں، آپ خود ان کے ہستیوں کے جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے الحمدللہ قرآن کریم نہ صرف لفظ محفوظ ہیں، حضور علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی محفوظ ہے، اور ہمارے سامنے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی کتاب بھی نہ ہو، صرف قرآن بھی حضور کی میلاد سے لے کر حضور کے وصال تک ایک ایک پل لوگ قرآن پڑھ کر حضور کی زندگی لکھ سکتے ہیں۔ اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی مبارک زندگی کو بیان فرمایا، اور پھر لمبا سلسلہ ہے 14 صدیوں کا، آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پل محفوظ کیا گیا، اور جو چلتے چلتے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تک جس محبت اور عشق سے یہ سفر چلا تھا، اسی محبت اور عشق سے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی گئی ہے۔ اس میں آپ کو محبت اور عشق کے سمندر معزن نظر آئے۔ تو آپ کی اور میرے لیے اب کویسچن کیا ہے، عذر کیا ہے، پیغام کیا ہے اور میسج کیا ہے کہ آپ کی اور میری زندگی بھی اگر حضور کی زندگی کے رنگ سے محروم ہے تو پھر قصور کس کا ہے؟ حضور کی امت کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر اس باب میں پیش ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی انبیاء کو ماننے والے تو کہہ سکتے ہیں ہمیں نبی کی زندگی نہیں ملی تھی، لیکن جس نبی کے ماننے والوں کو یہ بھی بتایا گیا ہو کہ حضور ناخن کاٹتے تھے تو اس کے آداب کیا تھے، کس ناخن سے شروع فرماتے کس پہ ختم کرتے، چھوٹی انگلی سے حضور ناخن کاٹنا شروع کرتے اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اسے چھوڑ دیتے شہادت کی انگلی تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کاٹنا شروع کرتے اور انگوٹھے تک، اور آخر میں پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ یعنی آپ تیمن کو پسند فرماتے، دائیں ہاتھ سے شروع فرماتے ناخن کاٹنا اور دائیں ہاتھ پہ ختم فرماتے۔ جس کو ناخن کاٹنا بھی بتا دیا گیا ہو وہ کیا کہے گا کہ مجھے رسول کی زندگی ملی نہیں تھی؟ اور پھر حضور علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرماتے، اب 3 انگلیاں آپ چاٹ لیا کرتے تھے اپنی مبارک زبان سے، لیکن جہاں پہ بات ختم نہیں کی ان مبارک نظارے والوں نے، انہوں نے کہا کہ 3 انگلیوں میں پہلی کون سی چاٹتے تھے، آخر میں کون سی انگلی صاف کرتے؟ اللہ اکبر کبیر، یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تاریخ انسانی کی ایک ہی ہستی ہے، 1,24,000 انبیاء اور تمام انسانیت، آج کا دور بھی، یعنی سب سے زیادہ آج کل جو امریکن پریزیڈنٹ ہے یا اس طرح کے جو زیادہ پرامیننٹ لوگ ہیں وہ سرچ لائٹس میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو کیمرے لگے ہوئے، ان کا ایک ایک پل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بلا مبالغہ جب کسی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس آڈیو بھی ہے، آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے، آپ کے پاس ٹیکسٹ بھی ہے، کئی اور انداز اور طریقے اور میڈیم اور چینلز ہو سکتے ہیں، لیکن آج بھی کسی ہستی کی زندگی کو محفوظ کرنا ویسا ممکن ہی نہیں جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 14 صدیاں پہلے محفوظ کی گئی، اور آج بالکل ممکن نہیں۔ آپ بڑے سے بڑا آدمی دیکھیں، اس کی باہر کی زندگی آپ کو ملے گی، اس کے گھر کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، یا اس کا گھر اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس کا گھر کسی کے سامنے کھولا جائے،
وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر کے لیے تو بڑی اس کی مثالیں ہوں گی اور اس کا عمل ہوگا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق ہی ایسا ہوگا کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ آرام سے رہ ہی نہیں سکا ہوگا، یا جدائی ہو چکی ہوگی یا بیوی اس کے خلاف عدالت میں ہوگی، لیکن لوگوں کے لیے یہ بڑا پرامیننٹ بندہ ہوگا۔ لیکن کائنات انسانی کی واحد ہستی ہے کہ باہر چلتے ہیں تو سرچ لائٹ سے ہسٹری کی لگی ہوئی، گھر میں جاتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ کائنات کی ساری لائٹوں کا رخ محمد عربی کی ذات پر ہے۔ باہر بھی نمونہ ہے تو اسوہ حسنہ ہے، اندر بھی نمونہ ہے تو کامل اسوہ حسنہ انسان کامل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی پل چھپانا پڑے کہ یہ تو پرائیویٹ ہے، یہ اس قابل نہیں کہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے اور معیار حسن ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ کا کیا مطلب ہے؟ حضور کی زندگی صرف اعلان نبوت کے بعد عملی نمونہ نہیں ہمارے لیے، اعلان نبوت سے پہلے بھی قرآن اس کو توحید پر دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ جو زندگی توحید کی دلیل بن رہی ہے، اور کون سا عمل ہے جس کے لیے اس میں روشنی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، رب کو ایک ماننے کی بنیاد بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ہے۔ تو حاضرین محترم، کوئی ایسا پہلو نہیں ہو سکتا زندگی کا گھر سے لے کے باہر تک، اور ہر ایک کے آداب، گھر میں کیسے رہنا ہے، گھر سے نکلنا کیسے ہے، گھر میں آنا کیسے ہے، سفر آغاز کیسے کرنا ہے، سفر کا اختتام کیسے کرنا ہے، دن کے کس وقت میں آپ گھر آ سکتے ہیں، کون سا وقت ہے کہ گھر آنے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو روک رہی ہے، کون سے وقت ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، شروع کیسے کریں، ختم کیسے کریں، ایک بندہ اکیلا کھا رہا ہو تو کیسے کھائے، زیادہ مل کے کھا رہے ہوں تو کیسے کھائے، اگر آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو کس انداز میں ملیں، اگر بچھڑتے ہیں تو کس انداز سے بچھڑیں۔ میرے کریم آقا کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ ایک دو بندوں کا آپس میں ملنا بھی اتنا بڑا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ حدیث پاک فرماتی ہے دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ابھی بچھڑے نہیں ہوتے کہ اللہ اس ملنے کی وجہ سے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ، دو مسلمانوں کا ملنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا کام ہے۔ حاضرین محترم، تو جب جس ملنے سے جنت مل رہی ہے، اس ملنے کا طریقہ بھی تو محمد عربی نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آداب ہے، از کلید دین درے دنیا کشاد، ہم چو بطن ام میں گیتی نزاد۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا تو انداز ہی نرالا، در جہاں آئین نو آغاز کرد، مسند اقوام پیشیں در نود۔ آپ نے کائنات کو ایک نئے انداز سے روشناس کرایا، ایک نئی زندگی سے، ایک نئے نظم سے، ایک نئے قسم کے جہان سے آپ نے روشناس کرایا۔ کیسا جہان؟ از کلید دین درے دنیا کشاد۔ فرماتے ہیں یہ واحد دین ہے جس نے دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھول دیے۔ دین اور دنیا کی تقسیم اسلام نے ختم کر دی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی۔ آپ کا ہر پل دین بھی ہے، آپ کا ہر پل دنیا بھی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر دنیا ہے اور بازار دنیا ہے اور پیسہ دنیا ہے، نہیں، حضور فرماتے ہیں یہ پیسہ جو ظاہر ہے دنیا کی اللہ سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتا ہے، دنیا کی محبت اللہ سے دور لے جاتی ہے، لیکن یہی پیسہ حضور فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک دانے سے بھی بچ سکتے ہو۔ تو آپ کو کھجور کا ایک دانہ جو آپ کی حلال کی کمائی سے خریدا گیا ہے، کھجور کا ایک دانہ بھی اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے لیے دوزخ کے سارے دروازے بند کر سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے، اس موضوع پر کئی حدیث، بلکہ حضور علیہ السلام جب پہلی دفعہ مدینہ تشریف لائے، جو میں نے عرض کیا ہے قباء کی بستی میں 14 دن قیام فرمانے کے بعد، تو راستے میں جمعہ فرض ہوا بنو سالم کے اس بستی میں، جو تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ جہاں پڑھایا گیا، جس کو آج بھی مسجد جمعہ وہاں موجود ہے، اس میدان میں حضور نے جمعہ پڑھایا۔ تو جمعہ کا پہلا خطبہ حضور نے کیا دیا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ خطبہ ویل فوکسڈ ہونا چاہیے، تقریر جو ہے ویل فوکسڈ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ بار بار اپنا مدعا دہراتے جائیں گے تو پھر سننے والوں کے دل میں بھی یہ چیز روشن ہوتی چلی جائے گی۔
اگر آپ اپنے موضوع کو بہت پھیلا دیتے ہیں اور اپنا جو ریکرنٹ موٹیف ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اسے بار بار پلٹ کے نہیں لاتے، تو بہت سے سادہ ذہن ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو پک نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں پک نہیں کیا تو آپ کے گھنٹے کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا حضور کی سنت ہے گفتگو کا ویل فوکسڈ ہونا، آپ کو اپنے مرکز کا پتہ ہو، آپ کو اپنے سینٹرل پوائنٹ کا پتہ ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی گفتگو میں۔ میں گناہگار آپ کی خدمت میں ایک ہی نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے حضور کی زندگی سانبھی ہے تو کیوں سانبھی ہے؟ آپ کی اور میرے لیے کوسچن صرف ایک ہے کہ ہمارا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں حضور کی زندگی ملی نہیں تھی۔ بھئی آپ کے سامنے تو حضور کی زندگی کتابیں اپنی طرف، آپ کے سامنے تو ایسے لوگ موجود تھے جو سراپا سنت رسول تھے۔ ہم نے صرف لفظوں میں تو آپ تک حضور کی زندگی نہیں پہنچائی تھی، ہم نے تو انسانوں کے ذریعے بھی آپ تک حضور کی زندگی پہنچائی تھی۔ آپ اپنے مسجد کے خطیب کو ہی دیکھ لیتے، صاحب عمل شخص کو، آپ اپنی اماں کو دیکھ لیتے، آپ اپنی دادی کو دیکھ لیتے، ان کے 24 گھنٹے یاد کر لیتے، محمد عربی کا پورا دین آپ کے عمل میں آ جاتا۔ اس لیے لوگ تو انسانوں کو یاد کرتے رہے۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے، ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا، ایک بندے کو یاد کیا۔ ابھی حضرات تشریف فرما تھے تو یہ ذکر خیر ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں دین جو پہنچا ہے وہ صرف لفظوں سے نہیں پہنچا، ہمارے ہاں دین لفظوں سے بھی پہنچا ہے، اور جو لفظ مجسم تھے، قرآن مجسم تھے، جو ہستیاں، ان کے عمل سے بھی قرآن پہنچا۔ یہ اقبال کا کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ حقیقت ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا قرآن گلیوں میں نظر آیا، وہ مومن ہے۔ لہذا یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ کیوں ہے؟ اگر آپ ان پڑھ ہیں، ایک لفظ بھی نہیں پڑھے ہوئے، آپ کو پھر بھی حضور علیہ السلام کی مکمل زندگی مل سکتی ہے۔ آپ اپنے مرشد کے صرف 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہ جائیں۔ یہ کتاب الطہارہ آپ پڑھیں، مختلف کتب حدیث کی، یا دیگر کتاب الصلاح پڑھیں، کہ جب غلام آتے تھے حضور سے پوچھتے تھے کہ ہمیں تعلیم دیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہوتے تھے، تو حضور کیا فرماتے تھے؟ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہو، یا فرماتے تھے 2 دن ہمارے ساتھ رہو۔ ایک صحابی آئے 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہے، حضور نے فرمایا جیسے ہم نے کیا ہے بس ویسے کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ ایک صحابی آئے، حضور مجھے نمازوں کے وقت بتائیں، تو حضور نے فرمایا 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارنے ہوں گے، 2 دن۔ یہ بھی سائشتہ کی حدیثیں۔ ایک دن حضور نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، صبح کی بھی، دوپہر یعنی ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب اور عشاء، اور دوسرے دن حضور نے آخر وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں۔ فرمایا یہ جو 2 دن آپ نے وقت دیکھے ہیں، ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، جب دل کرے اور جب میسر آئے وقت تو پڑھ لیا کر۔ تو یہی 24 گھنٹے ہی تو ساری زندگی ہے میری جان، 24 گھنٹے تو ساری زندگی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے فرار ہمارے لیے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی، بالکل کسی مسلمان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، نہ یہاں پہ نہ قیامت کے دن۔ یہ اللہ فرمائے گا چلو آپ کو کتابیں نہیں آتی تھی، آپ بندوں کو تو دیکھ سکتے تھے، آپ آنکھیں تو کھول سکتے تھے، آپ کی آنکھیں بھی نہ ہوتی اگر تو آپ کسی انسان کے ساتھ تو 24 گھنٹے رہ سکتے تھے۔ آپ کو آنکھیں بغیر بھی وہ بندہ دل کی آنکھیں اور دل کا نور عطا کر دیتا کہ حضور علیہ السلام کے 24 گھنٹے کے معمول کیا۔ اب میں جتنا وقت مزید باقی ہے ہاں وہ بات مکمل کر لوں، پھر حضور کی زندگی کے صرف 24 گھنٹے، چونکہ عمل الیوم واللیلہ پر پوری کتابیں لکھی گئی، حضرت امام نسائی کی کتاب ہے، اور امام بخاری کی پوری ادب المفرد آداب زندگی اسی موضوع پر ہے۔ کئی اور محدثین کرام نے حدیث جمع فرمائی ہے، اور سیرت نگاروں نے حضور کے 24 گھنٹے کہ آپ کے 24 گھنٹے کے معمولات کیا تھا، ہم اس پر مختصراً بات کرتے ہیں اپنے گھنٹے کے اندر اندر۔ لیکن حضور کے پہلے خطبے کا ذکر آ گیا اتقوا النار کی وجہ سے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ پہلا خطبہ حضور نے مسجد جمعہ میں جمعہ پڑھایا، تو پہلا خطبہ ایک پوائنٹ پر دیا، اور پوائنٹ یہ تھا کہ فقدموا لانفسکم ایھا الناس فقدموا لانفسکم، اے لوگو جو کچھ کماتے ہو اپنے پیسے یہیں ختم نہ کر دینا، کچھ پیسے اللہ کے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر دینا، وہ کئی گنا بڑھ کے اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ پہلا خطبہ صرف ایک پوائنٹ پہ، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ یہ بہت زیادہ پیسوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور جنت بہت زیادہ پیسوں سے نہیں ملتی، اور دوزخ سے انسان کے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ پیسے نہیں ضرورت۔
فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، مدینہ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کھجور کا دانہ بھی دے دو گے تو اس دانے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو دوزخ کے قریب نہیں جانے دے گا۔ اور یہ کھجور کے دانے کی قیمت کہاں؟ جو کھجور کا دیس ہے، نخلستان ہے، سارے گھر کھجور کے بھرے ہوئے ہیں، اور حضور نے من یا 2 من نہیں کہے کھجور کے، کلو یا 2 کلو نہیں کہے، ایک دانہ کھجور کا۔ تو جس کا گھر کھجور سے بڑا ہو اس کے لیے ایک دانہ دینا کتنا سستا کام تھا۔ حضور فرماتے ہیں اتنی سستی چیز بھی جو صدقہ کے طور پہ دے دی جائے وہ بندے کو دوزخ سے بچا دیتی۔ اور پھر فرمایا چونکہ اسلام بند گلیوں کا دین نہیں ہے، یہ بلائنڈ ایلیز کا دین نہیں، اٹس ناٹ اے ریلیجن آف بلائنڈ ایلیز، یہ اندھی گلیوں کا دین نہیں ہے، یہ شاہراہوں کا دین ہے۔ قد ترکتکم علی البیضاء، حضور فرماتے ہیں میں نے آپ کو روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، میرے دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن و چمکدار۔ اور پھر صراط مستقیم ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ لہذا حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ہو دوزخ سے بچنے کے لیے دینے کو، تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اس غلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کھجور کے دانے کی مٹھاس نہیں ہے تو یہی مٹھاس اپنی زبان میں پیدا کر لے اور اپنی زبان سے میٹھی گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دوزخ کے دروازے بند کر دے۔ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اب بالکل اختصار سے ہماری گفتگو کی آخری 10-15 منٹ، میرے کریم آقا 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے، اور یہ یاد کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں، بالکل شارٹ اینڈ پیتھی ٹو دا پوائنٹ، ہلکی سی تفصیل جہاں whenever it is necessary۔ صبح کی نماز پڑھ کے جب حضور تشریف فرما ہوتے تو اپنا چہرہ انور غلاموں کی طرف کر لیتے، اور نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد آخری 3 سورتیں حضور 3 دفعہ پڑھتے تھے، اور شام کی نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھتے تھے، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ اور حضور فرماتے تھے صبح شام جس نے 3 دفعہ پڑھ لیا اس کے سارے معاملات اس قادر مطلق کے حوالے ہو گئے، اللہ جانے اور دن جانے، رب جانے اور رات جانے۔ آخری 3 سورتیں یعنی سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت الناس، یہ 3 سورتیں۔ اب یہ سورتیں پڑھنے کے بعد حضور اپنا چہرہ غلاموں کی طرف کرتے۔ اب حضور علیہ السلام کا صبح وقت ہے اور غلاموں کا دن بھی چڑھ گیا، حضور کو دیکھ کر بھی سورج طلوع ہو گیا اور روشنیوں سے سینے منور ہو رہے ہیں، دل روشن ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور دن کا آغاز کس ٹاپک سے کرتے تھے، غلاموں سے کس موضوع پر گفتگو فرما؟ اب یہ آپ کی اور میری فجر نہیں ہے، ہر ایک کی فجر کا وقت بہت قیمتی ہے، چونکہ حضور نے دعا فرمائی جامع ترمذی میں ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما دے۔ لہذا حضور کی سنت ہے ہر کام صبح سویرے کرنا۔ تجارتی قافلے، حدیث کے راوی حضرت سخر غامدی تجارتی قافلے بھی صبح بھیجتے تھے، اور حضور جو لشکر ہوتے فوجی مہمات بھی صبح روانہ فرماتے۔ لہذا صبح کا وقت ہر ایک کا برکت والا ہے، اور حضور کا وقت تو ساری کائنات کے تمام وقت اور گھڑیاں اور زمانے ایک طرف، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک پل ایک طرف، اور اس میں بھی صبح کا وقت ہو تو گفتگو کا ٹاپک کیا ہے؟ حضور دائیں بائیں دیکھتے، صحابہ فرماتے ہیں اور پوچھتے تھے کہ سجنو رسو راتیں کیرا خواب رٹھے، اندازہ کر حضور کی صبح ہے اور موضوع کا انتخاب بھی دی، رات کو کیا خواب دیکھا ہے؟ اب میرے خیال میں ہم جتنے لوگ موجود ہیں نہ ہم سے کسی نے پوچھا ہوگا کبھی، صبح کے وقت تو خیر بالکل ہی نہیں، کسی اور نماز کے وقت بھی کسی نے پوچھا ہو کہ رات کیا خواب دیکھا ہے، یا صبح کے وقت کبھی بابا یا اماں نے پوچھا ہو کیا خواب دیکھا ہے، کبھی استاذ نے پوچھا ہو درس میں کیا خواب دیکھا ہے۔ یعنی ہمارے کاغذوں میں جو اتنا غیر اہم ٹاپک ہے وہ محمد عربی کے کاغذوں میں اتنا اہم کیوں ہے کہ صبح کے وقت کا آغاز ہی حضور خوابوں کے ذکر سے فرما رہے، اور اپنا خواب نہیں بتا رہے،
غلاموں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کون سے خواب تھے۔ اس پر بڑے اوراق لکھے گئے ہیں حضور کے صرف موضوع کے انتخاب پر۔ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ حضور اپنی فارمل مجلس کا آغاز انفارملی کرنا چاہتے ہیں۔ حضور ان کی یہی مجلس، آپ نے 9 بجے تک یہاں تشریف فرما رہنا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے 9 سے 9:30 بجے تک کا وقت جو ہے حضور یہیں بیٹھتے، اسی انداز میں بیٹھتے۔ یہی حضور کی عدالت بھی تھی، یہی حضور کی علمی مجلس بھی تھی، یہی میرے کریم آقا کے فیصلے بھی تھے، یہیں سب کچھ ہوتا، تمام کائنات کی خیر اسی مجلس میں بٹ رہی ہے۔ لیکن آغاز ہے خوابوں کے ذکر سے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور ہر بندہ جو محفل میں بیٹھا ہے، حضور اس کی جھجک ختم فرمانا چاہتے ہیں، اور حضور اسے زبان کھولنے کا ملکہ اور طاقت اور حوصلہ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ خواب میں نے دیکھا ہے تو لہٰذا میں اپنے خواب کو جیسے بھی بیان کروں گا اس پر کوئی مجھے ٹوک نہیں سکتا کہ خواب ایسا نہیں تھا، چونکہ دیکھا میں نے ہے یا آپ نے دیکھا ہے۔ یعنی یہ وہ ایکسپیرینس ہے کہ مجلس میں کوئی شخص جو ہے he has not shared this experience with me، اس نے یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر نہیں کیا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب غلط ہے یا ٹھیک ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ بھئی میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میں بتانے میں کئی غلطیاں کر رہا ہوں لیکن اس پر میرا کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور یہ ہر منہ میں زبان دینے کے لیے، ہر بندے کی اپنی محفل میں جھجک ختم کرنے کے لیے یہ انداز اپناتے ہیں، اس موضوع کو چھیڑا جائے کہ جہاں سامنے والے سے لے کر آخری کونے تک کے بچوں اور عورتوں کا ہر کوئی جس پر زبان کھول سکتا ہے۔ اور اگر حضور کے سامنے بولنا نہیں سیکھیں گے تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ اگر دل کی باتیں دل میں رہ جائیں گی تو پھر یہ روشنیاں پنڈ دادن خان کی جامع مسجد حضرت امیر حمزہ تک کیسے پہنچے؟ لہٰذا یہ جو کچھ پوچھیں گے حضور ان کے سوال کی اصلاح بھی فرماتے جائیں گے اور روشنی بھی عطا فرماتے جائیں گے۔ اور صبح کی ان فارمل مجلسوں میں پورا علم تعبیر الرؤیا وجود میں آیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے جہاں عنوان باندھا ہے تعبیر الرؤیا کا، آپ اس میں دیکھیں کہ حضور نے فرمایا، یہ صرف 1-2 باتیں میں عرض کرتا ہوں تعبیر الرؤیا کی۔ بہت لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ رات ایسا خواب دیکھا ہے، سانپ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یا کتے ہیں یا شیر ہے یا فلاں چیز ہے یا بڑا تکلیف دہ ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا نے اس طرح کی تمام کوئسچنز ایک ہی ارشاد کے ساتھ تمام کوئسچنز ختم فرما دیے، جواب فرمائے۔ بخاری و مسلم میں حضور نے فرمایا اگر کوئی بھی برا خواب آئے تو وہ شیطان کی طرف سے، الحلم من الشیطان یا الرؤیا السوء من الشیطان، فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، الرؤیا الصادقۃ یا الرؤیا الصالحۃ من الرحمن، اچھا خواب رب کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ فرمایا جیسے آنکھ کھلے برے خواب کے بعد ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر لو اور اپنی کروٹ بدل لو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پر اس خواب کا کوئی اثر نہیں چھوڑے گا۔ لن تضرہ، حضور کا ارشاد ہے کہ آپ کو وہ خواب کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ لہٰذا یہ تو خاطر جمع رکھیں کہ کوئی برا خواب ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ حضور نے جب تسلی کرا دی ہے تو اور تسلی کرنے پھر کس دروازے پہ جائیں گے؟ اچھے خواب فرمایا اچھے لوگوں کو بتایا کرو، اور اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے جو قیامت تک باقی رہے۔ یہ صبح کی انفارمل مجلس ہے، اور پھر اسی مجلس میں کئی مقدمات پیش ہوتے، حضور فیصلہ فرماتے، کئی قرآنی آیات اترتی تو حضور ان کی وضاحت اور تشریح فرماتے، غلاموں تک پہنچاتے، یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر ویعلمہم الکتاب، اس کی تعلیم اور حکمتیں عطا فرماتے۔ اور پھر 9 بجے کے قریب حضور علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے، اور جب بھی حضور گھر جاتے تو اگرچہ بہت زیادہ روایات تو نہیں ہیں، اکا دکا ہی ہیں جو چاشت کے نوافل ہیں، لیکن بہرحال روایتیں موجود ہیں۔ سب سے مضبوط روایت ہے حجۃ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور نے نماز عطا فرمائی، یا حضرت ام سلمہ یا کچھ ازواج مطہرات نے صبح کے وقت چاشت کی نماز حضور کی روایت کی ہے، لہذا اس کا ثابت ہونا جو ہے وہ مستند احادیث سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو حضور 4 رکعتیں پڑھتے یا 8 رکعتیں جو ہیں وہ چاشت کی نماز ادا فرماتے، اور جب گھر میں جاتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر کی ان گھڑیوں میں حضور دیکھیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ گھڑیاں کیسے گزاریں۔
فرماتی ہیں کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو حضور کبھی کسی چارپائی پر یا کسی کرسی پر یا کسی مسند پر نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ آپ بیٹھ کر آرڈر کرتے رہیں کہ فلاں چیز پیش کی جائے یا فلاں چیز پیش کی جائے۔ حضور آتے تو صرف اتنا سوال اکثر فرماتے کہ عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ اور اکثر کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی کچھ موجود ہوتا۔ فرماتی ہیں کہ آپ لکڑی کا پیالہ جو آج بھی توپ کاپی سرائے میوزیم میں موجود ہے، جو حضرت انس کے استعمال میں پھر رہا، آپ کے 3 پیالے محفوظ ہیں جن میں آپ نے پانی اور نوش اور شہد، پانی، دودھ اور شہد نوش فرمایا، اور وہ تینوں محفوظ ہیں۔ حضرت سہل بن ساعدی کے پاس تھا، ایک حضرت انس کے پاس تھا، اور ایک حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس تھا۔ تو حضرت انس کے پاس جو تھا یہ وہی پیالہ ہے جو آپ کے گھر میں عموماً رہتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ پیالہ خود اٹھاتے، آپ بکری کو گھاس بھی ڈالتے، بکریوں کو چارہ بھی ڈالتے، ان کا دودھ بھی دوہتے، نکالتے، اور خود آ کے پھر بیٹھ کے نوش فرما لیتے۔ کبھی اپنا جوتا مبارک خود ہی مرمت فرما دیتے، کبھی اپنے کپڑے مبارک سی لیتے، کبھی اور چیزیں، بستر تک بھی سینے کا ذکر کتب سیر میں موجود ہے۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام گھر میں گھر والوں کے ساتھ کام کراتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے اس باب میں کہ آپ نے خاوند اور بیوی کے درمیان اوقات کار ہیں، یہ جو اپنا تقسیم کار ہے، حضور نے فرمائی ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنے ہیں میاں بیوی نے۔ اس پر حدیث حلیۃ الاولیاء میں حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے جب نکاح پڑھایا دونوں ہستیوں کا تو حضور نے ان کے درمیان جو کام ہیں ان کو تقسیم فرمایا تھا۔ قضا علی فاطمہ بخدمت البیت وقضا علی علی بما کان خارج البیت۔ فرمایا اے فاطمہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں آپ کی ہیں، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اے علی آپ کی۔ لہٰذا یہ خاوند اور بیوی میں کام کی تقسیم ہے جو حضور نے فرمائی ہوئی۔ لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ خود بیویوں کے ساتھ گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اگرچہ گھر کی ذمہ داری بیوی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ لہذا اس انداز میں گھر میں جینا چاہیے۔ اور پھر دوپہر کے وقت حضور نے یعنی 11 سے 12 بجے کے درمیان جو حضور نے آرام فرمایا ہے، یہ 12:30 تک کہہ لیں زوال تک، وہ یا اپنے گھر میں فرماتے لیکن زیادہ تر حضرت ام سلیم کے گھر میں جو حضور کی خالہ لگتی تھی رشتے میں، یا حضرت ام سلیم اور ام حرام، یہ دونوں بہنیں تھیں، حضرت انس کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم، ان کے گھر میں سوتے تھے، یا ان کے گھر میں آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے درمیان یا کم و بیش یہ وقت جو ہے حضور قیلولہ فرماتے ہیں۔ اور قیلولہ فرمانا حضور کی سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں رات کی تہجد کے لیے اور رات کو اٹھنے کے لیے قیلولہ سے مدد حاصل کرو۔ جو 15 منٹ میں سو جائے وہ اسے تجربہ ہوگا کہ رات کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 15-20 منٹ حضور کی سنت سمجھ کے سو جائے، فرمایا اس کا ثواب ایک طرف اور کئی راتیں جاگنے کا ثواب ایک طرف اور کئی نفلوں کا ثواب ایک طرف۔ چونکہ حضور کی سنت میں جو ثواب ہے وہ کسی نفل میں اور کسی عبادت میں وہ ثواب نہیں جو سنت سے ہٹ کرو، اگرچہ اس کا جواز موجود ہے ظاہر ہے نوافل کا، کثرت نوافل، لیکن حضور کے سنت کے طور پر سونے میں جو ثواب ہے وہ اپنی مرضی سے کی ہوئی عبادت میں ثواب ہے۔ اور پھر ظہر کے بعد ظہر کی نماز حضور نے کسی وقت بھی پڑھی ہے، یعنی زوال کے فوراً بعد بھی پڑھی ہے، تاخیر سے بھی پڑھی ہے، چونکہ 1 مثل اور 2 مثل کی جو گفتگو ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے کہ ظہر سے عصر کی نماز کے بعد حضور اکثر مدینہ کے بازار تشریف لے جاتے تھے۔ اکثر جتنے معاشی احکامات ہیں اسلام کے جو حضور کی حدیثوں سے ملتے ہیں وہ سارے ظہر سے عصر کے درمیان ہی زیادہ تر حضور کی امت کو عطا ہوئے کہ حضور جاتے بازار میں، چیزوں کو دیکھتے، لوگوں کے معمولات دیکھتے، انداز اور طریقہ کار دیکھتے، اور پھر وہیں جا کر لوگوں کی اصلاح فرماتے چلے جاتے۔ یعنی حضور کی سنت ہے موقع و محل کے مطابق ہدایات دینا۔ تو لہٰذا جیسے دیکھتے، کبھی فرماتے مختلف جو اجناس پڑی ہوتی حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے الٹ پلٹ دیتے، گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے، آپ دیکھتے کہ اوپر سے تو خشک ہے، کیا یہ اندر سے گیلی تو نہیں ہے، کہ کہیں کسی دکاندار نے وزن بڑھانے کے لیے اندر سے گیلی چیز اور باہر سے خشک رکھی ہو، تو اس کی اصلاح فرمائی۔ پھر اس باب میں حضور کی ایک حدیث پاک بہت اہم ہے، اسے ہی عرض کر دیتے ہیں مالی امور میں،
کہ آقا نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا، کہ دنیا طلب کرنے میں، رزق کی تلاش میں ہمیشہ میانہ روی سے کام لو. کبھی اپنے آپ کو تلاش رزق میں گم نہ کر دینا کہ صبح گھر سے نکلیں اور شام تک بھی باہر ہیں اور پھر رات کو بھی باہر ہیں، کبھی نوکری کر رہے ہیں، پھر کوئی پارٹ ٹائم جاب کیا ہوا ہے، دن رات جو ہیں باہر ہیں، اور بچے آپ کی زیارت کو بھی ترس رہے ہوں. حضور نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا، فرمایا تلاش روزگار میں میانہ روی سے کام لے. ابن ماجہ کی حدیث. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، فرمایا اللہ نے جو آپ کے لیے بنایا ہے، جو آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ کسی اور کے گھر جا ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس ہی آئے گا. تسلی سے کام کریں، اللہ انہی آسانی کے اوقات میں آپ کو عطا فرمائے. اور پھر مزید تسلی کرائی. ایک اور حدیث پاک ہے اس کے ساتھ، آپ نے فرمایا فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. بڑے خوبصورت کلمات ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت جبریل نے میرے قلب اطہر میں اللہ کے حکم سے یہ خیال اتارا ہے، نافذ فی روحی، حضرت جبریل نے میرے قلب اطہر میں یہ خیال اللہ کے حکم سے پہنچایا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس وقت تک بندے کو موت بھی نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لیتا. حتیٰ تستوفی رزقہ، یا فرمایا حتیٰ تستکمل رزقہ، دونوں الفاظ. جب تک اپنا آخری لقمہ نہیں کھا لیتا اس وقت تک بندہ نہیں مرے گا. اب ایک سوال تھا، ذرا سا توجہ سے سننا، وہ سوال اہم ہے. سوال یہ تھا کہ قرآن نے کہا موت کا وقت مقرر ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. حضور نے فرمایا کہ رزق بھی مقرر ہے، میرا لقمہ میں ہی کھاؤں گا، کوئی اور نہیں کھا سکتا، سگا باپ بھی نہیں کھا سکتا، ماں بھی نہیں کھا سکتا. اور ادھر موت کا وقت بھی مقرر ہے، ادھر رزق بھی مقرر ہے. اب ذہن میں ایک سوال آ سکتا تھا کہ اگر وقت مقررہ آ جائے اور ابھی میرا رزق باقی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگرچہ یہ ممکن نہیں، یہ سوال، یہ کوئسچن ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، چونکہ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں اتنی جو جسے کہہ دینا ترتیب و تنظیم ممکن نہیں ہوتی کہ چیزیں اتنی منظم انداز میں ہوں کہ وقت بھی پورا ہو جائے اور رزق کا بھی آخری لمحے میں رزق کا آخری لقمہ بھی میرے منہ میں پہنچے. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھنا ہے تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر موت کا وقت بھی آ جائے اور ادھر رزق بھی ابھی پڑا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لقمہ بچ جائے اور کوئی اور کھا لے. حضور نے فرمایا جبریل نے میرے قلب اطہر میں یہ بات ڈالی ہے، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو تاخیر کرنی پڑی کسی بارے میں تو موت کو آگے کر دیں گے، آپ کا لقمہ کسی منہ میں نہیں جانے دیں گے. آپ یہ تسلی رکھیں کہ آپ کو آخری لقمہ کھائے بغیر موت نہیں آ سکتی. تو پھر مجھے کیا پریشانی ہے کہ 6 گھنٹے ایک کام کروں اور پھر 4 گھنٹے اور کام کروں اور پھر 5 گھنٹے اور کام کروں اور تیسرا کام کوئی موبائل میں میرا وہ بٹ کوائنز کا کام بھی ہو جو سوتے سوتے بستر بھی کرتا ہوں. اس لیے اللہ کے نام پر اپنے ساتھ گزارا کریں، انشاءاللہ ہمارے حصے کا رزق کہیں نہیں جاتا، ہمارے گھر آئے گا. یہ حضور علیہ السلام کی مبارک ہدایات میں. اور پھر عصر سے مغرب تک حضور کی سنت ہے کہ آپ کی 9 ازواج مطہرات بیک وقت تشریف فرما رہی، آپ کے وصال کے وقت بھی زندہ تھی. 2 کا وصال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو سب سے طویل عرصہ آپ کے ساتھ گزارنے والی ہیں، 25 برس حیات مبارکہ کے حضور کے ساتھ گزار، اور حضور کی 6 اولادیں ان سے ہوئیں، 4 بچیاں اور 2 بچے. اور باقی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں 10، ان میں سے 1 کا وصال پھر مدینہ میں ہوا، جلدی چند مہینے بعد ہو گیا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی حضور کے وصال کے وقت 9 ازواج مطہرات اور 2 آپ کی کنیزیں، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ موجود تھی، تشریف فرما تھی. تو حضور کی 9 ازواج جو زندہ تھیں ان کے 9 حجرے تھے حضور علیہ السلام کے اسی مبارک صحن میں جو اب حضور کے روضہ انور کا حصہ ہے. تو حضور عصر سے مغرب کے درمیان ہر زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ہر زوجہ مطہرہ کے حجرے میں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اسی وقت حضور اپنی اماں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جو خوش قسمت رضائی مائیں ہیں ان میں سے ایک ماں وہ ہے کہ جس کو اللہ نے وہ بابرکت زندگی عطا فرمائی کہ وہ حضور کے وصال کے بعد بھی زندہ رہی. حضرت ام ایمن حبشی خاتون تھی، حضرت زید بن حارثہ سے حضور نے ان کا نکاح فرمایا اور انہی کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید متولد ہوئے حضور کے،
منہ بولے بیٹے کے بیٹے، یعنی حضور علیہ السلام کے ایک نسبت سے حضور کے پوتے ہو گئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ام ایمن حضرت ابو بکر کے دور میں بھی زندہ رہی، حضرت عمر کے دور میں بھی زندہ رہی، حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کا وصال ہو، اللہ نے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی۔ تو حضور روزانہ عصر کے وقت حضرت ام ایمن کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے، جو ان کا گھر تھا حضور نے خود ہی بنا کے دیا تھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسی وقت میں حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اور حضور علیہ السلام نے 16-17 مہینے ان کی عمر مبارک ہوئی وصال تک، تو آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وصال ہے۔ تو حضور نے دودھ پلانے کے لیے ایک قین یعنی لوہار تھے، لوہاروں کا کام کرتے تھے ایک صاحب، تو حضور نے ان کے گھر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو رکھا ہوا تھا کہ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں آگے آگے جاتا، جب حضور جانے لگتے اپنے شہزادے کی ملاقات کے لیے تو میں جاتا، پہلے ان سے بھٹی باندھ کر آتا، چونکہ اس کا دھواں اٹھ رہا ہوتا، لوہے والی جو بھٹی ہوتی ہے لوہار کے ہاں، تو میں ان کی بھٹی بند کراتا، حضور تشریف لاتے، آپ اپنے شہزادے کو ملتے، پیار فرماتے، اور پھر مغرب تک پھر حضور اپنے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو جاتے۔ اور مغرب سے عشاء، آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، مغرب سے عشاء حضور اس گھر میں گزارتے جس زوجہ مطہرہ کے پاس آپ نے وہ رات قیام فرمانا ہو، یعنی چونکہ باریاں آپ نے مقرر فرمائی ہوئی تھی، تو جس زوجہ مطہرہ کی باری ہوتی مغرب سے عشاء اسی کے پاس ہوتی۔ اور مدینہ طیبہ کی جو خواتین تھی، حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت ابن اسحاق کے ریفرنس سے روایت کی ہے کہ سیرت ابن اسحاق کا وہ حصہ جو حکومت مراکش کو ملا اور پھر انہوں نے پبلش کیا ہے آج سے 50-60 سال پہلے، تو اس میں یہ حدیث پاک تھی جو ابن ہشام میں نہیں آئی تھی لیکن اصل سیرت میں موجود تھی کہ حضور علیہ السلام جتنی تبلیغ دن کو مردوں کو فرماتے وہ ساری تبلیغ آپ مغرب سے عشاء عورتوں کو فرماتے، جو ساری مدینہ کی عورتیں اس گھر میں جمع ہوتی جس گھر میں حضور نے آرام فرمانا ہوتا۔ یعنی حضور نے عورتوں کے لیے نائٹ کلاسز یا ایوننگ کلاسز پسند فرمائے تو ان کے لیے رات کے وقت، لیکن تعلیم کو آپ نے ایکولی امپارٹنٹ سمجھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنڈ دادن خان کی آپ جملہ غیور مسلمانوں کو جو حضور ضیاء الامت کے فیضان کی اس روشنی میں اور اس لنک کے ساتھ یہاں صرف بچوں کے لیے آپ نے تعلیم کا انتظام نہیں کیا بلکہ ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو مزین اور منور فرما رہی ہیں، جیسے ایک مرد کا حق ہے اسی طرح تعلیم ایک عورت کا بھی حق۔ تو حضور جتنی تبلیغ دن کو مردوں کی فرماتے وہ ساری ریپیٹ فرماتے، اور ساتھ ساتھ عورتیں جو سوال پوچھتی ان سب سوالوں کے جواب بھی دیتے، جو کتاب الطہارہ میں اور دیگر ابواب میں بخاری اور مسلم میں بھی تمام سیاہ ستہ کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاریہ نے یہ پوچھا، ایک نے یہ پوچھا، اپنی ہر بات اندر کی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی اور قیامت تک کی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے وہ روشنی عطا ہو۔ اور پھر عشاء کی نماز سے پہلے بخاری شریف میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ حضور عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں فرماتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، عشاء کے بعد حضور فوراً آرام فرماتے۔ اور آگے رات کے معمولات کیا تھے، چونکہ ہم نے گفتگو شروع کی ہے صبح سے، تو رات کے معمولات کیا ہیں ان پر طویل حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ اس ایک حدیث سے علماء نے 20 مسائل اخذ کیے۔ مسلم میں جہاں یہ ایک حدیث حضرت ابن عباس کی آئی ہے کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث جو حضور کی زوجہ تھی ان کے پاس ایک رات گزارنے گیا، تو اس کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 69 فقہی مسائل اخذ فرمائے ہیں ایک حدیث سے، 69 فقہی مسائل۔ تو آقا کریم علیہ السلام رات کو انداز یہ تھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو یا آدھی رات سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ کی آنکھ مبارک کھلی، آپ اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھتے ہوئے بھی آپ نے اپنے چہرے مبارک اور اپنی آنکھوں کو ملا اپنے ہاتھوں سے، اور چہرے مبارک اور آنکھوں کو ملتے ہوئے حضور نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی۔ اور یہ روایتیں جو ہیں سفر میں بھی حضور کا معمول ہے اور حضر میں بھی ہے۔ سفر میں اس معمول کے راوی حضرت صفوان بن معطل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے جتنے حفاظ کرام تشریف فرما ہیں آج کی اس گفتگو میں یہ ایک عمل بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں کہ
کہ حضور جب بستر سے اٹھتے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ 10 آیتیں پڑھی، جو 10 بھی بنتی ہیں، 9 بھی آخری رکوع ہے، اور 9 10 کا فرق اس لیے ہے کہ اولی الالباب کے بعد جو لام والا ایک وقف ہے، کچھ نے اس کو گنا ہے الگ آیت یا کچھ نے نہیں گنا، اس وجہ سے تعداد میں فرق ہے، ورنہ الفاظ میں فرق نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الی آخر السورہ، یہ آیتیں حضور صبح صبح جس میں 5 دفعہ ربنا سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، اور 6ٹی دفعہ ہے فاستجاب لہم ربہم، جنہوں نے 5 دفعہ اللہ کے حضور ربنا سے عرضی پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی دعا میں 5 دفعہ ربنا ربنا کہہ دے تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس انداز میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ تو ہے اٹھتے ہوئے دعا، سوتے ہوئے حضور کی سنت ہے دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرا نام لے کر مر رہا ہوں، تیرا نام لے کر زندہ ہوں گا۔ اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد مجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ مومن کو اپنا احتساب کر کے سونا چاہیے، اور مومن کو احتساب کے احساس سے جاگنا چاہیے، چونکہ سونے کی دعا نہیں ہے، وہ مرنے کی دعا ہے۔ لہٰذا بندے کو سونے کی تیاری ایسے کرنی چاہیے جیسے موت کی تیاری کی جاتی ہے، اور اٹھنے کی تیاری بھی ایسے کرنی چاہیے کہ جیسے زندگی کی تیاری ہے، لیکن زندگی سالوں پر محیط نہیں، ایک دن کی زندگی سونے تک ذمہ داری سے نبھائے، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی سرخرو رہے، اور بندوں کے بعد جو ان کے حقوق کا معاملہ ہے اس باب میں بھی اپنے آپ کو ذمہ داری سے پورا دن گزارنے پر مجبور رکھے۔ تو یہ میرے کریم آقا کی مبارک سنتیں ہیں، آپ اس انداز میں آرام فرماتے ہیں۔ تو حاضر محترم، اگر ہم ان 24 گھنٹوں کی زیادہ باتیں یاد نہ بھی رکھ سکیں، صرف ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضور کی زندگی میں اتنا نظم و ضبط تھا، اتنا ڈسپلن تھا کہ آپ نے حضر میں تمام معمولات، اکثر اوقات جو ہیں حضور کے اسی انداز میں معمولات رہے، یعنی حضور بے ترتیب جینا پسند نہیں فرماتے تھے، حضور کی مبارک زندگی میں ترتیب تھی اور نظم و ضبط تھا اور ڈسپلن تھا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آئیں، اپنے سونے اور اٹھنے کے اوقات کو کسی اصول ضابطے کا پابند کریں، ہمارے بچے پوری رات موبائل پہ نہ پڑے رہیں کہ جب صبح کا وقت ہو انہیں نیند آ جائے۔ تو نمازیں اس لیے ہمیں دی گئی ہیں کہ ہم اپنی جو زندگی کے اوقات اور معمولات ہیں ان نمازوں کے مطابق ترتیب دیتے چلے جائیں، کیونکہ نمازیں اللہ نے دے دی ہیں، اپنی جو مصروفیات ہیں انہیں موتیوں کی طرح ان نمازوں کے ساتھ جڑتے چلے جائیں، ان کے ساتھ انہیں سنوارتے چلے جائیں۔ نماز جو ہے یہ 5 نمازیں 5 موتیوں کی طرح، 5 شعاؤں کی طرح ہماری پوری زندگی کے 5 جو 24 گھنٹے کے اوقات ہیں ان میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کی تمام سنتوں پر آپ کے تمام جو مبارک اعمال، افعال، احوال ہم تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو سلامت رکھے، اور اس مسجد اور اس انتظامیہ کے تحت چلنے والے قبلہ محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر صدارت و زیر سرپرستی چلنے والے تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ جو ہماری بیٹیاں بیٹے وہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان علم نافع عطا فرمائے۔ حضور ضیاء الامت کے فیضان سے، آپ کی ضیاء سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے حضور کے غلاموں کے دلوں کی ضیاء کا انتظام فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔